صفحہ نمبر 57، عنوان ہے اسئلہ، سوال لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے مل اجوف من الافعال، فعل اجوف کون سا ہوتا ہے؟ ومتى تحذف عینہ، اس کا عین کلمہ کب حذف کیا جاتا ہے؟ ومتى تبقى، اور کب اس کا عین کلمہ باقی رکھا جاتا ہے؟ مع التمثیل، ساتھ میں مثال بھی ذکر کریں۔ تو اجوف کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ اجوف اردو کے اندر اگر تعریف کریں تو یوں، اجوف وہ فعل ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا یا ہو۔ الکلمۃ التی تکون عینها من حروف العلت، من حرفی العلت۔ دوسری شق کے متى تحذف عینہ، تحذف عینہ ان سکنت لامہ، وتبقى عینہ ان تحرکت لامہ، یعنی اجوف کا عین کلمہ اس وقت حذف کر دیا جاتا ہے جب اجوف کا لام کلمہ ساکن ہو، اور اجوف کا عین کلمہ باقی رکھا جاتا ہے اس وقت جبکہ لام کلمہ متحرک ہو۔ مع التمثیل، تمثیل بھی بیان کریں تو جیسے لم یخف، یہاں پر خاف یخاف تھا، لم یخف، اجوف کا عین کلمہ حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ لام کلمہ ساکن ہے۔ اور عین کلمہ کو باقی رکھنے کی مثال جیسے صام، یہاں پر عین کلمہ واو کی صورت میں باقی رکھا گیا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال، ما حکم الماضی الاجوف اذا اتصل به ضمیر رفع متحرک مع التمثیل، کہ اجوف کی ماضی کا کیا حکم ہے جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو، اور مع التمثیل اس کے ساتھ مثال بھی بیان کریں۔ یہ بھی پیچھے اجوف کے بیان میں گزر چکی ہے یہ بات کہ جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو تو پھر اس کا عین کلمہ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے عدت، عاد یعود سے ماضی متکلم کا صیغہ بنتا ہے عدت من السفر، پیچھے مثال گزری بھی ہے، میں سفر سے لوٹا۔ یہاں پر ماضی مرفوع، ماضی کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، تا پیشتو مرفوع متحرک، اس کی وجہ سے عین کلمہ حذف کر دیا گیا ہے۔ تو جواب بھی یہی ہے کہ جب ماضی کا صیغہ مرفوع متحرک ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس کا عین کلمہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے عدت من السفر۔ تیسرا سوال لکھا ہے کیف تضبط فاء الاجوف المجرد بعد حذف عینہ وما سبب هذا الضبط، کہ اجوف کے عین کلمہ کو حذف کرنے کے بعد مجرد کے اجوف میں سے فا کلمے کو کیا حرکت دی جائے گی؟ مجرد کا فعل ہو اور اجوف ہو اور اس کے عین کلمہ کو حذف کر دیا جائے تو فا کلمے کو کون سی حرکت دی جائے گی؟ تو پیچھے کتاب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کو ماضی مجرد کے فا کلمے کو ضمے کی حرکت بھی دی جاتی ہے اور کسرے کی حرکت بھی دی جاتی ہے۔ ضمے کی حرکت کب دی جاتی ہے؟ جب وہ فعل نصر ینصر کے باب سے ہو، اور کسرے کی حرکت اس وقت دی جاتی ہے جب وہ ضرب یضرب یا فرح یفرح کے باب سے ہو۔ یہ بات کتاب میں دوسرے پیراگراف میں گزر چکی ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے اشرح هذه القاعدہ ومثل لها، آگے قاعدہ لکھا ہوا ہے، اس قاعدے کی تشریح کریں اور اس کی مثال بیان کریں۔ قاعدہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تغیر فاء الاجوف عند اسناده الى ضمیر رفع متحرک مرة وتبقى على ما كانت عليه قبل الاسناد مرة اخرى، کہ اجوف کے فا کلمے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے جبکہ اس کو منسوب کیا جا رہا ہو ضمیر مرفوع متحرک کی طرف، اور کبھی اجوف کے فا کلمہ کو اسی حالت پر باقی رکھا جاتا ہے جس حالت پر وہ ضمیر کی طرف منسوب کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اب یہ کب ہوتا ہے، فا کلمے میں تبدیلی کب ہوتی ہے اور پہلی حالت پر باقی کب رکھا جاتا ہے، یہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو یوں کہیں گے کہ تحرک فاء الماضی المجرد
عند إسناده إلى ضمير رفع متحرك، والفعل يكون من باب نصر، وتحرك فاء الماضي المجرد بالكسر إن كان الفعل من باب ضرب أو فرح. وتبقى فاء الأجوف على ما كانت عليه إذا لم يكن مسندا إلى ضمير رفع متحرك، بل يكون منسوبا إلى ضمير رفع ساكن كصام وصاموا.